السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کچھ یوں ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے پہلے سے ہی سارے انتظام کیے ہوئے ہیں ہمارے لیے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ہماری ماں کے جسم میں ہمارے کھانے کی چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ چیز موجود ہے۔ ہم بڑے ہوتے ہیں، تعلیم کا پورا سسٹم موجود ہے۔ ہم جوان ہوتے ہیں، ہمارے لیے ایک ساتھی پہلے سے ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے جس کے ساتھ میں ہمیں پوری زندگی بتانی ہے۔ جب ہم بوڑھے ہونے کی کگار پہ ہوتے ہیں تو اللہ ہم کو اولاد کے تحفے سے نوازتا ہے جو ہمارے بڑھاپے میں ہمارا ساتھ دے گی، ہمارا سہارا بنے گی۔ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمارے لیے کھانا موجود ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے ہمارے لیے پانی موجود ہے، ہمیں سردی لگتی ہے تو اس کے لیے گرم کپڑے، گرم چیزیں موجود ہیں، ہمیں گرمی لگتی ہے اس کے لیے ٹھنڈی چیزیں موجود ہیں۔ تو غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو بھی ضرورتیں ہیں، ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ چیزیں پہلے سے اس دنیا میں موجود ہیں، وہ چیزیں پہلے سے ہمارے لیے اس دنیا میں رکھ دی گئی ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو ہم اللہ کی قدر نہیں کر پاتے، ہم نہیں کرتے ہیں، اور ایک مقام پہ آیا ہے کہ زیادہ تر انسان ناشکر ہیں، بہت کم ہی لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو کیوں ہمیں پتہ نہیں ہے، کیوں ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نے یہ ساری چیزیں دنیا میں ہماری ضرورت کی رکھی ہیں، ہم کبھی غور نہیں کرتے کیوں بھیجا۔ اگر غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اب امتحان کے لیے بھیجا ہے تو ظاہر سی بات ہے امتحان کیسے دینا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ نے ایک کتاب بھیجی ہے جس کا نام قرآن ہے۔ اس قرآن میں لکھا ہے کہ کس امتحان میں ہمیں ڈالا گیا ہے اور کیسے اس امتحان کو پاس کرنا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا ہے۔ وہ ساری چیزیں، وہ مینیو، وہ سارا سسٹم اس میں موجود ہے، لیکن وہ پتہ ہمیں تبھی چلے گا جب ہم اس کو پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے، تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اور اگر ہم اس کو کبھی پڑھیں گے نہیں تو ہماری کبھی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی میں اس کتاب کو پڑھتے رہیں، اور جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہر بار نئے طریقے سے نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ذہن کھلتا ہے، ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم اللہ کے اور قریب میں ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا مہربان ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ہمارے لیے اتنے انتظام کیے، اور یہاں تک کہ سب کچھ بتا بھی دیا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اور اس سب کا ہمیں بھیجنے کا دنیا میں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آخرت میں جنت بنانی ہے، جہنم بنانی ہے، تو وہ کچھ پاک لوگوں کو جو دنیا میں پاکی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جو اس کے طریقے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ان لوگوں کو چنے گا اپنی جنت کے لیے۔ کوشش یہ کریں کہ ان اچھے لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں، اور بنا قرآن پڑھے یہ ہو نہیں سکتا۔ جب تک ہم قرآن پڑھیں گے نہیں تو یہ ناممکن ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ قرآن ہم پڑھیں اور پڑھتے جائیں اور چیزوں کو سیکھتے جائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے جائیں۔ السلام علیکم۔